ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور شان رمضان کی ایک اہم ترین نشریات اور حصہ ہے ہمارا ARYQ TV کا نعمت افطار، اور اس کا اہم ترین حصہ ہے بزم علماء اکرام کے ساتھ آپ روزانہ دیکھا کرتے ہیں. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، رمضان اور ایمان، نیکیاں، تقوی، اچھے اعمال کس طرح ایمان کو تقویت بخشتے ہیں، ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، طاقتور کرتے ہیں، کیسے ممکن ہوتا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اصل میں ہم جو ہے نا وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح کا. ٹھیک ہے. اس طرح جسم کو طاقتور اور توانا کرنے کے لیے ہمیں غذا کی ضرورت ہے، اس کی مناسب غذا کی ضرورت ہے. جتنا ہم غذا لیں گے اتنا ہمارا جسم طاقتور اور توانا ہوگا، اور اگر ہم غذا نہیں لیں گے یا مناسب غذا نہیں لیں گے تو کمزوری بھی آئے گی، نقاہت بھی آئے گی، اور بیماری کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں. صحیح. بالکل اسی طریقے سے جو روح ہے اس کی بھی غذا ہے، اور اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، نیکیاں ہیں، طاعات ہیں، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. یہ سب روح کی تازگی کا، روح کی تقویت کا اور روح کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے جب ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو بظاہر شاید جسم کمزور ہو، لیکن جو نیکی کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کی روحانی طاقت اتنی ہوا کرتی ہے کہ وہ کھائے پیے بغیر بھی کئی دن تک رہ سکتے ہیں، ان کا جسم اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا. اسی طریقے سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص طور پہ یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے ان پہ یہ فضل فرمایا کہ یہ عمل تھوڑا کرتے ہیں مگر ثواب ان کو بہت زیادہ ملتا ہے. صحیح. اور جب ثواب بہت زیادہ مل رہا ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تھوڑی مقدار میں ہوتی ہیں مگر اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. صحیح. بالکل اسی طریقے سے امت مسلمہ کے ساتھ معاملہ ہے کہ یہاں پر نیکیاں تو تھوڑی ہیں مگر اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ بے انتہا ہے، اور جتنا زیادہ اجر و ثواب ہے یقیناً اسی حساب سے اللہ سبحانہ و تعالی روحانی ترقی میں اضافہ فرماتا ہے. اچھا، اس کی اگر ہم دوسری اپوزٹ سائڈ بھی ساتھ میں دیکھ لیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس سے بھی اس کی طبیعت اور صحت پہ برا اثر پڑتا ہے، اس کی روح پہ برا اثر پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. صحیح. یہ مہر کب لگتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. توبہ کر لے تو مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہ کرے اور گناہوں کی کثرت کرے تو وہ نقطہ لگتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب یہ ہدایت قبول کرنے والا نہیں ہے، نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے. اس پورے کا اگر ہم سم اپ کرنا چاہیں تو اس میں اصل جو چیز ہے نا وہ ماحول ہے. جس ماحول میں ہم رہیں گے اسی طرح کی طبیعت اور کیفیت ہماری بنتی جائے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی و پرہیزگاری والوں کے ساتھ ہو جاؤ. شیطان کی صحبت اختیار نہ کرو، یاد آ جائے تو فوراً برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دو. کیوں؟ جب نیکوں کی صحبت میں رہو گے تو اس ماحول کا ایسا اثر پڑے گا کہ تم بھی نیکوکار ہو جاؤ گے. اور برے کی صحبت میں رہو گے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو قانون کو فالو نہیں کرتے، بولتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی قانون کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب کوئی اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، اللہ کے دین کا باغی ہو جاتا ہے، اگر آپ ان کی صحبت میں رہنا شروع کر دیں تو آپ کے اندر بھی بغاوت کا جذبہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے اور بروں کی صحبت سے اجتناب کرنا ہے. صحبت اختیار کرنے کے بعد نیکیوں پر جب مداومت کریں گے تو انشاءاللہ روحانی ترقی ہوگی، عبادت میں مزہ آئے گا، سجدوں کا ذوق اور شوق بھی نصیب ہو جائے گا. کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب بیان کیا آپ نے. ناظرین کرام، ہم کالرز کو شامل کریں گے، یعنی آپ ہی کو شامل کریں گے اور آپ کے سوالات ہوں گے، مفتیان کرام آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے دو سوال ہیں. ایک تو پہلا یہ کہ جو انسان سوسائڈ کرتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے؟ خودکشی کرنے والے کے لیے. ٹھیک ہے. اور جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو کیا ہم اولیاء اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ سحری کے ٹائم تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ سحری کے وقت تراویح، اپنی تراویح یعنی پڑھ لینا. ٹھیک ہے. جی آپ کی تراویح پڑھ. بالکل صحیح ہے. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو بھائی جان. جی آپ بتائیے گا سوال دوبارہ. جی سوال میں بتا رہا ہوں
کہ پاکستان میں عصر کی نماز کا ٹائم آج کل عموماً 5 بجے کے قریب جا کے نا اذان ہوتی ہے. ہاں 5-6 پر 5-7 پر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہاں ہے جی. لیکن ہم حج پر گئے تو وہاں تقریباً 3:30 کے بعد عصر کا ٹائم اذان ہوتی ہے, نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتا دیں, آپ کو یہ فرق پاکستان کا ٹائم 2 گھنٹے کا فرق ہے سر. بتا دیں گے, آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ, بالکل بتا دیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نا اسٹیچنگ کرتی ہوں ٹھیک ہے لیڈیز کپڑے, ٹھیک ہے. تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نا کچھ چیزیں لا کے دے دیں. اگر وہ ادھر سے میں کم کر کے لا کے دیتی ہوں تو پھر مجھے کم کرنے والی چیز لینی چاہیے, یا جو ادھر سے کم کرتی ہوں وہ زیادہ کہتے ہیں تو وہ, اور کچھ پیس بچ جاتے ہیں. میں آپ کی بات تو سمجھ نہیں آ رہی میری بہن, آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ چیزیں کم لائیں یا مارکیٹ سے کم ملتی ہیں؟ واضح کریں. مارکیٹ سے ہم کم لا کے دیتے ہیں نا, مارکیٹ سے وہ چیز ریٹ لگاؤں یا جو وہ میں خود کم کرتی ہوں تو پھر وہ جو بڑے والا ریٹ ہے وہ لگاؤں؟ اچھا, آپ یہ کہہ رہی ہیں مجھے مارکیٹ سے پروڈکٹ جن پیسوں میں ملتی ہے میں اس پہ ریٹ بڑھا کے وہ چیز آگے دیتی ہوں, ٹھیک ہے, ایسا ہے نا؟ دوں یا جو کام والی ہیں وہی دوں, اور دوسرے نمبر پہ میرے پاس نا پیس بچ جاتے ہیں, اگر وہ واپس کرنے ہوتے ہیں یا کہ نہیں کرنے ہوتے؟ کپڑے کا پیس بھی بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی گناہ تو نہیں ہے اس چیز سے؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل انشاءاللہ بتائیں گے. یہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جناب, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر سوال یہ ہے, 2 سوال ہے میرے. ایک تو سر یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ 8 رکھتے ہیں نماز تراویح پڑھتا ہے تو کیا اس کی تراویح ہو جاتی ہے؟ تو دوسرا, اگر کوئی بندہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو بیمار نہیں ہے ویسے ہی وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ تو سر دوسرا نمبر ہے, اگر کوئی بندہ فرض نماز, کون سی نماز آپ فرض نماز کی بات کر رہے ہیں, کون سی نفل نماز کی بات کر رہے ہیں؟ سر فرض نماز ہو جائے تو یہ فرض پڑھنے سے اگر بندہ عشاء کے 4 فرض اور وتر پڑھ لے, جس طرح زور کی نماز ہے 4 فرض پڑھ لے, اس طرح نماز ہو جاتی ہے یا سنتے ہیں لازمی پڑھنا پڑتی ہے؟ آپ نماز بیٹھ کے کون سی پڑھتے ہیں اس کا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ بیٹھ کے کون سی؟ کوئی بھی نماز ہو جائے اگر بیٹھ کے پڑھیں تو ہو جاتی ہے نماز. بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ قسم کھائی ہے اپنے بیٹوں کے متعلق کہ میں اگر آپ کے ہاں کھانا کھاؤں تو مجھ سے میری بیوی طلاق ہے. اچھا, یہ قسم کھا لی آپ نے؟ جی اگر مثال ہے تو کہہ رہے ہیں اگر ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں تمہارے یہاں کھانا کھاؤں تو مجھے میری بیوی کو طلاق ہے, جی ہاں قسم کھائی ہے تو اچھا, اگر وہ ان کے گھر کھانا کھائے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا, پھر بھی بندہ اگر وہاں کھانا کھا لے. جی, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب نماز میں 1-2 رکعتیں رہ جاتی ہیں, یہ ان کی ترتیب بتا دیں. 1 رکعت رہ جائے تو ادائیگی کیسے ہوتی ہے, دوسری یا تیسری کے متعلق بتا دیں. اچھا, جماعت کی بات کہہ رہے ہیں نا؟ جی ہاں, نماز. بالکل ٹھیک ہے, بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے بھائی؟ سب کو میں سلام عرض کرتی ہوں. سوال 2 ہیں سلمان بھائی. پوچھئے. پہلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان میں سے کئی لوگ جو ہے نا وہ قیام کھڑے ہو کر کرتے ہیں, نماز پڑھنا درست ہوتی ہے یا ساری نماز بیٹھ کے پڑھنی ہوگی؟ اچھا, اور کیا سوال ہے آپ کا؟ لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ حافظہ سسٹر ہیں, وہ نماز تراویح پڑھتی ہیں تو اپنے ساتھ چھوٹی سسٹر کو کھڑا کر لیتی ہیں, وہ خاموشی اختیار کرتے نہ سنتی ہیں. کیا اس طرح سے چھوٹی بہن کی تراویح ہو جاتی ہے کہ حافظہ کی تراویح پہ کچھ فرق تو نہیں پڑے گا؟ صحیح ہے. اور بس ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب نماز سے بات کر رہا ہوں سر. جی کیا سوال ہے عمان سے؟ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اگر ہم قسط میں ادا کر سکتے ہیں, مطلب میری اگر 20,000 ہے تو میں 10,000 اس مہینے میں ادا کر دوں, 10 اگلے مہینے میں انسٹالمنٹس میں. صحیح ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات. بتائیں گے مفتی صاحب آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں داخلے کے وقت سلام نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے, کیا مسجد میں داخلے کے وقت سلام کرنا چاہیے نہیں؟ بالکل بتائیں گے بھائی, تھوڑا انتظار تو کر لیں انشاءاللہ, تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عبید اللہ بات کر رہا ہوں. 2 سوال ہیں میرے. پوچھئے. پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کا نام
2 سال لیٹ اندراج کرانے سے یہ اس کا شرعی مسئلہ بیان کریں. اور دوسرا بچوں کا سوال نام یہ ہے کہ دیر سے اندراج کرانے پہ 2 سال بعد ڈاکومنٹ پہ ڈاکیومنٹس پہ درج کروانے پہ اس کا شرعی مسئلہ. اور دوسرا یہ ہے کہ عقیقے کا مثلا بچے کے لیے 2 بکرے ہیں, اس کی اگر بندہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح ہے, عقیقے کے لیے 2 بکروں کی استطاعت نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے, نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی میرے 3 سوال ہے سر. پوچھئے آپ سوالات پوچھئے. جی سر, میرا ایک یہ سوال ہے کہ یہ جو ہم جمعرات کو اپنے جو ہوتے ہیں ان کو کرتے ہیں, سوال ثواب کرتے ہیں کچھ پڑھ کے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوال ثواب ان کو نہیں پہنچتا. ایک اس بارے میں. اور دوسرا یہ کہ جو مفتی صاحب نے ابھی بتایا ہے ایمان کے گواہ کے بارے میں بتایا, وہ امی کو سمجھ نہیں آئی ہے, تو پوچھنا چاہ رہے تھے. ایمان کے بارے میں کون سی بات سمجھ نہیں آئی؟ وہ امی کہہ رہی ہیں, وہ اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں کہ یہ کیسے, انہوں نے کہا ہے کہ ایمان کا گواہ اگر بنا دیں تو وہ نہیں سمجھ آئی ان کو. ایمان کا گواہ نہیں تھا میری بہن, میرا خیال گناہ کا گواہ بتایا تھا کہ گناہ پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے, ایمان پہ نہیں. جی ٹھیک ہے, ایمان تو باطنی کیفیت کا. ایک اور سوال تھا میرا. جی بتائیے. وہ سجدہ سہو جو کہتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتا ہے, اس کا طریقہ اگر آپ بتا دیں تو. سجدہ صاحب بتائیں گے آپ کو, بالکل بتائیں گے انشاءاللہ. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ خود کھلا لینا چاہتے ہیں. ہلو جی میری بہن دوبارہ بتائیے گا سوال اپنا. میری بھابھی کھلا لینا چاہ رہی ہیں تو اولاد کی وجہ سے. اچھا. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ رمضان کے بعد آپ رک جائیں, رمضان کے بعد کر لیں گے, یہ گناہ کا کام ہم ابھی نہیں کر سکتے. تو زبردستی ہمارے بھائی کے پیپر سے سائن کروا کے وہ لوگ لے رہے ہیں. اچھا کیا میں میری بہن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اولاد کی وجہ سے؟ ہاں اچھا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, رمضان کا آپ پوچھ رہی ہیں کہ خلا ہوگا یا نہیں. چلیں ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے کہ فجر کی نماز میں یا کسی اور نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم بڑی صورت ملا کر نماز مکمل کریں, لیکن بعد میں دعا کے لیے ٹائم نہ ہو تو وہ چلتے پھرتے یا کام کرتے ہوئے مانگ لیں, یہ افضل ہے یا چھوٹی صورت کے ساتھ مکمل نماز جائے نماز پہ کریں, یعنی دعا وغیرہ جو ہے وہ تسبیحات جائے نماز, تسبیحات بھی دعا بھی, اور ایک یہ ہے کہ بڑی صورت پڑھ کے وہ کام کاج کر لے بندہ اور ساتھ ساتھ اور اگر کوئی اسپیشلی اس کے لیے ہے جو ورکنگ وومن ہے. ورکنگ وومن ٹھیک ہے. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ سورہ ملک اگر ہم عشاء کی نماز میں کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کو جو ہم ویسے رات کو پڑھنی ہوتی ہے سورہ ملک, اس کا وہ ثواب ملے گا یا علیحدہ سے دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے, بتائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. اللہ ہاں یو ویلکم. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ ہم جو زکوٰۃ کے پیسے ہم مستحق لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, اگر ہم ان زکوٰۃ کے پیسوں سے خیرات کر لیں, مطلب کہ دیگ لگوا لیں, تو کیا وہ ہم تقسیم کر سکتے ہیں؟ خیرات کے پیسوں سے مدد کرنا اور خیرات زکوٰۃ کے پیسوں سے کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی زکوٰۃ کے پیسوں سے پھر وہ مطلب کھانا کھلانا, دیگ لگوانا آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اگر وہ جو ہم لگواتے ہیں مطلب کہ کھانا کھلواتے ہیں, تو کیا وہ صرف مستحق لوگوں کو کھلا سکتے ہیں یا سب کو ہی کھلا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ. ٹھیک ہے, مفتیان کرام نے آپ کا سوال لکھ لیا اور آپ کو دیں گے جواب. ناظرین کرام وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ جوابات کی طرف کچھ کالز اور لے لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. ایک بار پھر لائیو ٹیلی فون کالز کا سیگمنٹ ہے اور میں آپ ناظرین کے لیے نشست سے اٹھ جاتا ہوں, کھڑا ہوتا ہوں, آپ کا استقبال کرتا ہوں. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے, نماز پڑھنے کی بہت کوشش کرتا ہوں اور نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. صحیح. اور دوسرا یہ سوال ہے کیسی کوشش کرتے ہیں بھائی, کوشش کیسی کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھی جاتی؟ نماز بیمار ہے بہت, بس نہیں ہوتی ہے. اچھا مطلب ہمت نہیں ہو پاتی, وجود لاغر ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے, یہ کہہ رہے ہیں نا؟ اچھا ٹھیک ہے, اور کیا اگلا سوال؟ اور یہ سوال ہے کہ آدمی مزدور دار ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ زیادہ ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, اور وہ کیا اس کو فطرانہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, اتنے پیسے نہیں اس کے پاس. معذور ہو آپ کہہ رہے ہیں نا, آدمی مزدور ہو, نہیں کام کر سکتا ہو,
ٹھیک ہے، لیکن اخراجات زیادہ ہوں، اخراجات زیادہ ہوں، ایکسپینس زیادہ ہوں، فطرانہ دے سکتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ فطرانہ دے سکتا ہے یا نہیں، اس کے اس پر لازم ہے دینا یا نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں. اچھا جی ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میری بہن آپ ٹی وی دیکھتی رہیں گی اور وعلیکم السلام کرتی رہیں گی. آپ سوال پوچھیں نا، ٹیلی فون پہ بات کریں، ٹی وی پہ کہاں کر رہی ہیں آپ؟ بھائی میرا سوال ہے کہ میں نے نا ایک بزرگ آتے تھے ہماری گلی میں نا، اس سے میں نے نا قرآن پاک لیا تھا. قرآن پاک لیا تھا، دوبارہ وہ آدمی آئے نہیں، ادھار لیا تھا، تو ادھار لیا تھا. پھر آپ ٹی وی دیکھنے لگ گئے؟ میں نا اسی وجہ سے بڑی پریشان تھی، تو میں نے نا مسجد میں قرآن پاک لے کے رکھ دیا ان کے نام کا. نہیں آ رہے، ان کے نام کا رکھ دیا مسجد قرآن میں. پاک لے کے رکھ دیا، اس وجہ سے میں بڑی پریشان، پتہ نہیں وہ بندہ ہے دنیا میں کہ نہیں. ان کے لیے میں دعائیں کرتی رہتی ہوں، بڑی پریشان ہوں. چلے اللہ مالک ہے، پریشان نہ ہو، ابھی پریشانی کا حل بتاتے ہیں کالر کی. ہاں جی ٹھیک ہے، جوابات کی طرف آ جائیں مفتی صاحب. آپ جوابات کی طرف آ جائیے کہ وقت بھی ہمارے پاس پھر آگے قلیل ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ جو سوسائڈ کرنے والے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت ہو سکتی ہے یا نہیں. دیکھیں سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، صحیح، لیکن کسی نے خدا نہ خواستہ کی ہے، اس کا گناہ بھی ہے، وبال بھی ہے، لیکن بہرحال اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی. کیونکہ ہمارے یہاں عرف میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا نماز جنازہ ہوگی اس کی؟ جی ہاں، نماز جنازہ بھی ہوگی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی. کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور اولیاء کاملین سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مدد چاہنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ہے، اور دیکھو حکم ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں، یعنی جو صحیح رائے ہے وہ یہ ہے کہ مدد حقیقی، یعنی ایک ہوتا ہے حقیقی استعانت، کہ یعنی وہ خود کسی مدد کا محتاج نہ ہو اور وہ سب کی مدد فرمانے والا ہو، اپنی مدد کرنے میں کسی کے احتیاج نہ ہو سے. تو اب وہ مدد حقیقی فقط اور فقط اللہ رب العالمین سے ہے. استعانت حقیقی، مدد حقیقی کسی اور سے جائز نہیں ہے. لیکن ایک ہوتی ہے مدد مجازی. اب میں اس کو آسان پیرائے میں یوں سمجھاؤں کہ مدد مجازی ہم دنیا میں ایک دوسرے سے لیتے ہیں. سلمان بھائی ذرا پانی پلا دینا مجھے، یہ مدد مجازی ہے. یا ذرا مجھے قرض دے دینا، کیٹیگری ہے. ہاں، یا سلمان مجھے ذرا قرض دے دینا، یہ مدد مجازی ہے. یا مجھے ذرا کھانا کھلا دینا، مدد مجازی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایسی دوا دیں کہ میں فوراً ٹھیک ہو جاؤں، مجھے ٹھیک کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں نا اس سے، یہ بھی مدد مجازی ہے. تو دیکھا جائے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ پانی پلانے والے. آپ کون ہوتے ہیں؟ قرض دینے والے. ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ شفا دینے والا. شفا دینے والا اللہ رب العالمین نے مدد فرمانے والا وہ ہے. لیکن دنیا میں اسباب اختیار کرتے ہوئے ہم مدد مجازی ایک دوسرے سے لیا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے روحانی طور پر بھی حقیقی مدد اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن جہاں مجازی مدد کی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیے. یا علی مدد کہتے ہیں ہم، یا غوث اعظم المدد کہتے ہیں. تو یہ ساری مدد مجازی کے قبیل سے. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ یہاں پر جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ انظر حالنا، تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا ہے، یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ مدد فرما سکتے ہیں. وہ اپنے مزار میں آرام فرما ہے اور ہر چیز ان کے سامنے ہے. جس امتی کی چاہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد فرما سکتے ہیں. پھر ان کی اتباع میں صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، امت کے اولیاء کاملین ہیں، تو وہ بھی درجہ بدرجہ جو ہے وہ ان کو بھی اختیار حاصل ہے. تو یہ سارا کا سارا مدد مجازی ہے جس کو اختیار کرنا ہم عام
عام طور پر دنیا میں بھی اختیار کرتے ہیں اور یہ اختیار بات کرنے کرنا میں کہ کوئی جی حرج مدد- نہیں ہے، ہاں کہ کوئی مدد حرج صرف نہیں ہے۔ اللہ سے، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں، دنیاوی کاموں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مکان بنانا ہو تو آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں، اور روحانی جب کام ہو تو روحانی بندوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرک کا پہلو اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک سوال یہ ہوا کہ پاکستان میں عصر جو ہے وہ تھوڑی دیر سے ہوتی ہے، سعودیہ میں عصر کی نماز جلدی ہوتی ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام حنبل کے نزدیک، احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان کے نزدیک یہ ہے کہ ظہر میں، یعنی ظہر کی نماز کا جب وقت ہو چکا ہے تو فرمایا کہ سایہ اصلی، سورج کا سایہ اصلی اگر اس کی مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اور ائمہ کے نزدیک سورج کا جب سایہ اصلی اس کی مثل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے چونکہ وہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار کہلاتے ہیں تو ان کے نزدیک عصر کا وقت جلدی ہو جاتا ہے، اور احناف کے نزدیک سورج کا سایہ اصلی اس کے ڈبل ہو جائے تو تب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اسی لیے احناف کے نزدیک عصر کا وقت دیر سے شروع ہوتا ہے، ان کے یہاں جلدی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ اسٹیچنگ کرتی ہیں تو چیزیں لاتی ہیں تو اسے کس پرائز میں بیچنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ آپ کا جانا آنا، آپ کی محنت، تو آپ اس میں یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ چیز اتنے کی پڑی اتنے، آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو اسٹیچ کر کے دوں گی، سامان میں لگا کر دوں گی، میں اتنے لوں گی، اب میری مرضی کہ میں جتنے کی بھی لوں، کیونکہ آپ کا جانا آنا ہے، آپ کی سروسز ہے، تو آپ اس میں پیسے بڑھا کر لے سکتی ہیں، لیکن کوئی دھوکہ دہی والی بات نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جو پیسز واپس بچ جاتے ہیں وہ واپس کرنا ضروری ہوتے ہیں، ہاں اگر وہ خود کہیں جس کا کپڑا کہ جی آپ رکھ لیں تو پھر آپ کے ہوئے آپ رکھ سکتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ جی ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو کیا حکم ہے؟ 20 پوری پڑھنا ضروری ہے یا 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں تراویح کی جو تعداد ہے وہ 20 رکعتیں ہیں، 20 رکعتیں ہی پڑھنی چاہیے، 8 رکعتیں نہیں ہیں، 20 رکعتیں پڑھنی۔ باقی ہاں اگر کوئی بیمار ہے یا معذور ہے اور اپنی بیماری یا معذوری کی وجہ سے اس نے 8 رکعت پڑھ لی اگر کبھی تو اس میں حرج نہیں، لیکن ادروائز 20 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، اس کا ترک کرنا اساءت ہے اگر نادراً ہوا، اور اگر جو ہے 20 رکعتوں کو ترک کرتا ہے، اس پر اصرار کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا آگے بھائی نے سوال پوچھا اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں کسی عذر کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، عذر جیسے کوئی سجدے پر قادر نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، قیام پر قادر نہیں ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو دیکھیں بلا عذر نفل تو بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن بلا عذر فرض، واجب اور سنت مؤکدہ یہ بلا عذر جو ہے وہ بیٹھ کر نہیں پڑھے جا سکتے، یعنی جب تک معذوری نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں، شرعی عذر کے بغیر جو ہے وہ بیٹھ کر فرض، واجب اور سنت مؤکدہ نہیں پڑھ سکتے، صرف نوافل بیٹھ کر پڑھے جا سکتے۔ نماز نہیں ہوگی، پڑھنی پڑے گی دوبارہ جب جو ہے وہ قیام فرض ہے، جب آپ نے فرض ادا ہی نہیں کیا تو نماز آپ کی نہیں ہوئی۔ کیونکہ یہ بات اس لیے تاکیداً میں نے کروائی آپ سے کہ لوگ اکثر نا اس کو بہت ہی لائٹ لے لیتے ہیں، بیٹھ کے خواتین بھی ہماری بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، فرض اس کے علاوہ چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ ٹھیک ہے، ایک وقفہ لیتا ہوں، اس کے بعد مزید سوالات کی طرف آتا ہوں بریک کے بعد۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے بزم علماء میں علماء اکرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب سوالات کے جوابات۔ جی ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ اگر کوئی صرف فرض پڑھے اور سنتیں چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر وہ مسافر ہے، حالت سفر میں ہے تو پھر تو گنجائش موجود ہے کہ صرف فرض پڑھ لیے، سنتیں اگر چھوڑ بھی دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تو فرض کے ساتھ سنت مؤکدہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ سنت غیر مؤکدہ چھوڑ سکتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ یعنی عصر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے والی 4 سنتیں اور عشاء کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے والی 4 سنتیں، یہ سنت غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں، یہ ترک کی جا سکتی ہیں، لازم نہیں ہے، لیکن بقیہ جو سنن ہیں وہ سنن مؤکدہ ہیں تو فرض کے ساتھ سنن مؤکدہ پڑھنی چاہیے۔ اگر کبھی ترک ہو گئیں نادراً تو اساءت ہے، برا ہے، گناہ نہیں، لیکن اگر اس پہ اصرار کیا، بار بار ایسا کیا تو اس صورت میں یہ مکروہ تحریمی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی گناہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک بھائی نے پوچھا کہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور قیام کھڑے ہو کر کرتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں کرسی پر بیٹھ کر بہت سے لوگ نماز بلا وجہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کرسی پر ان کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیں کرسی کے لیے یہ ضروری ہے، عذر والی بات، عذر کرسی جو ہے اصل میں یہ مؤمی ہوتا ہے، مؤمی کا مطلب ہوتا ہے اشارے سے پڑھنا۔ اشارے سے پڑھنا اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی قیام بھی نہ کر سکتا ہو اور اس
उसके बाद अगली जो कैटेगरी है उस पर भी ना हो, यानी सजदे पर कादिर ना हो तो वो है वो इशारा करेगा। तो कुर्सी पर बैठने वाला जो है ये मोमी हुक्म में, इशारे के हुक्म में है। तो जो इस सजदे पर कादिर नहीं है वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है कुर्सी पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते। और जो सजदे पर कादिर नहीं, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है तो वो अगर बिलफर्ज खड़े होकर क़याम करता है और बाकी बैठ के पढ़ता है तो नमाज तो इस तरह हो जाती है, लेकिन बेहतर यह है कि बैठ कर ही पढ़े। जी सही। जी मुफ्ती साहब आप बताइए। एक भाई ने सवाल किया था कि सहरी के वक्त तरावी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, तो सहरी के वक्त भी तरावी पढ़ सकते हैं। अच्छा, हजरत ने फरमाया था एक मौके पे मुस्तहब है सहरी, सहरी ये तहज्जुद वाले वक्त में। हाँ, ये आखिरी वक्त में तरावी का भी फरमाया था। असल में ये आखिर वक्त है और इस नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस वक्त में नमाज तहज्जुद अदा जो मैंने अर्ज किया था वो थे। मैं सब बता देता हूँ। हुक्म बताया था कि मुस्तहब ये है कि रात को आखिर हिस्से में ले जाएं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जमात का अहतमाम है, सारी चीज़ें हैं और सुस्ती इतनी है कि कोई अगर खुदा ना खासा उसमें ना पढ़े तो वैसे छोड़ देता है, तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि वो जमात के साथ पढ़ ले। अफजल यही है, अफजल तो यही है। लेकिन वो अगर कोई अकेले जैसे किसी वजह से जैसे अगर कोई उस आखिरी वक्त में पढ़ना चाहता है तो ठीक है, पढ़ सकता है, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन बेहतर वही कि जमात के साथ हो रहा तो उस वक्त पढ़ ले, एक माहौल बना होता है, आराम से अदा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर एक सवाल ये था कि अगर किसी ने कसम खा ली कि अगर मैंने तुम्हारे घर में खाना खाया तो मेरी बीवी को तलाक, तो ये तलाक मुअल्लक हो गई है। ऐसे में जब कभी भी उनके घर पे खाना खाएंगे तो बेगम को तलाक वाक़ई हो जाएगी। इतनी हसास नौयत है ये। जी बिल्कुल। जो तलाक, और अगर किसी काम पे मुअल्लक कर दिया तो तालीक खत्म भी नहीं होती है। कहानी बाद में बंदा बोले कि नहीं वो मैंने कहा था ना, मैं कहता हूँ कर लो, तो ऐसा नहीं है। एक दफा तालीक हो गई तो वो तालीक बाकी ही रहती है, कभी खत्म नहीं होती। क्या कंडीशन है इसमें, मतलब रुजू होगा या फिर बस अगर उन्होंने एक तलाक कही थी कि एक तलाक तो एक ही तलाक वाक़ई होगी और तलाक रजाई होगी, उसके बाद रुजू करने का इख्तियार होगा। बिल्कुल। और अगर 3 तलाक़ें कहीं तो 3 तलाक़ें वाक़ई हो जाएंगी और हुर्मत मुग़ल्लज़ा हो जाएगी और बगैर हलाला की दोबारा निकाह नहीं कर सकेंगे। तो तालीक करते हुए किसी काम में खास तौर पे बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए कि फलां काम कर दिया तो तलाक, फलां काम नहीं किया तो तलाक, इस पे कम से कम बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। फिर एक भाई ने सवाल किया था कि अगर बाजमात नमाज पढ़ रहे हो और उसमें कुछ रकातें रह जाएं तो उसकी अदायगी का तरीका क्या है। असल में जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाजों में जो रकातें हैं, पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात, यानी अगर 4 रकात नमाज पढ़ रहे हों या 2 रकात नमाज पढ़ रहे हों तो उसमें हर रकात में पढ़ने का कुछ खास कैटेगरी, उसमें फ़र्क सिर्फ तिलावत में आता है कि अगर पहली रकात है तो उसमें सना भी पढ़ी जाती है, सूरह फातिहा भी पढ़ी जाती है, साथ में सूरत भी पढ़ी जाती है। यही कैफियत दूसरी रकात की है कि सूरत भी पढ़ी सूरह फातिहा और सूरत पढ़ी जाती है। तीसरी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। तो इसीलिए अब जो रकात रह गई है, अगर पहली रकात रह गई है तो पहली रकात में जो कुछ पढ़ा जाता है तो इमाम साहब जब सलाम फेरेंगे तो आप जब खड़े होंगे तो वही कुछ पढ़ेंगे जो पहली रकात में पढ़ा जाता है। सही। अगर 2 रकातें रह गई हैं तो पहले पहली रकात पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरी रकात पढ़ेंगे। अगर इस कैफियत में याद रखेंगे तो इंशाल्लाह वो चीजें आती हैं। यानी तरतीब के हिसाब से तीसरी चौथी होगी, लेकिन जो अदा करने के हिसाब से वो पहली से दूसरी रकात कहलाएगी। बिल्कुल ठीक है, यानी जो रकात में ज्वाइन हुए वो पहली थी अदा करने के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि चेयर पर बैठकर नमाज जो है वो पढ़ रहे हैं तो तकबीर तहरीमा खड़े होकर कर सकते हैं। देखें, हो गया जी, ठीक है, आपने जवाब दिया इसका। जी ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि हाफिज़ा यानी हैं, खातून हैं, तो अपने पीछे जो है वो छोटी सिस्टर को नमाज तरावी में खड़ी कर देती हैं, तो क्या इससे नमाज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, ज़ाहिर है कि पीछे ही बहनी है, सही हो जाएगी। ज़कात को इंस्टॉलमेंट में अदा कर सकते हैं या नहीं? देखें, ज़कात को फ़ौरन ही अदा कर देना ये बेहतर होता है। सही। लेकिन अब अच्छा, एक सूरत ये भी होती है कि ज़कात को आपने उसका माल अलहदा कर लिया और अब आपके पास कोई गरीब नज़र नहीं आ रहा, तो जैसे जैसे गरीब आते रहे आप उनको फौरी अदा करते रहे। एक सूरत ये होती है कि ज़कात आपने निकाली, यानी अमाउंट निकाल लिया, लेकिन अब आप एकदम निकाल नहीं सकते, आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, तो फिर आप जैसी जैसी गुंजाइश बनती रहे आप उस ज़कात को इंस्टॉलमेंट के साथ भी अदा करते रहें। उसके बाद मस्जिद में दाखिल होते वक्त सलाम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, बच्चों के नाम देर से इंदराज करवाएं तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, कानूनी तौर पर हो तो हो, शरई तौर पर कोई मसला नहीं है। अकीके में बच्चे के लिए 2 बकरों की ताकत ना हो, 2 बकरे सुन्नत हैं, अगर 2 बकरों की ताकत ना हो तो 1 बकरा भी
دے سکتے ہیں, ہو جائے گا. صحیح جی. آگے جو ہے یہ بہن نے سوال پوچھا کہ جمعرات کو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں تو یہ ایصال ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو دیکھیں ایصال ثواب جمعرات ہو, جمعہ ہو, ہفتہ ہو, اتوار ہو, پیر ہو, منگل ہو, بدھ ہو, کسی بھی وقت اور 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, ایصال ثواب ہو جاتا ہے. سجدہ صاحب کا طریقہ پوچھا کہ سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے؟ تو جب آخری رکعت میں بیٹھیں گے, آخری رکعت میں التحیات جب پڑھی جاتی ہے تو درود شریف پڑھنے کے بعد بہتر یہ کہ درود شریف بھی پڑھ لیا جائے, نہیں تو کم از کم عبدہ و رسولہ تک پڑھا جائے. اس کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا ہے, سلام پھیر کے 2 سجدے کرنے ہیں, 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ پھر التحیات پڑھنی ہے نئے سرے سے آخر تک, اور پھر آخر میں سلام پھیر لینا ہے. یہ سجدہ صاحب کا طریقہ, اور سجدے میں پڑھا کیا جائے گا وہی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار. آگے جو ہے سوال پوچھا ایک بہن نے کہ میری بھابھی کھلا لینا چاہ رہی ہیں اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں رک جائیں, رمضان کے بعد لیجیے گا, تو آیا رمضان میں کھلا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر جو ہے وہ کھلا کسی جائز وجہ کی بنیاد پر لے رہی ہیں تو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کھلا لیا جا سکتا ہے, اس میں گناہ نہیں ہوگا اگر جائز وجہ کی بنیاد پر ہے. پھر ایک جو ہے وہ سوال آیا کہ کسی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں, سورہ فاتحہ کے وقت کم ہوتا ہے, تو سورہ فاتحہ کے بعد چند آیتیں پڑھ لوں اور آخر میں دعا بیٹھ کے کر لوں, یا سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ سورت بڑی پڑھ لوں یا زیادہ آیتیں پڑھ لوں اور آخر میں دعا چلتے پھرتے کر لوں؟ بہتر کیا ہے؟ دونوں صورتیں جائز ہیں, لیکن ویسے بہتر یہ لگ رہا ہے کہ تلاوت زیادہ کر لیں, کیونکہ تلاوت کا ثواب زیادہ ہے, نماز کی حالت کا ثواب زیادہ ہے. دعا تو چلتے پھرتے بھی ہو سکتی ہے, دل میں بھی ہو سکتی ہے, اس میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. آگے ایک سوال ہے کہ سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتی ہیں, اور تو حدیث کی جو بشارت ہے مغفرت والی وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لینے سے مل جائے گی یا الگ سے دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ دیکھیں وہ آپ نے ایک بار پڑھ لی رات میں تو وہ بشارت کی انشاءاللہ امید ہے آپ مستحق ہوں گی. جی مفتی صاحب جی. زکوٰۃ کے پیسوں سے, زکوٰۃ کے پیسوں سے دیگ وغیرہ پکا کر کھانا کھلانا, اس کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا. تو دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 2 چیزیں, ایک تو ملک کا ہونا ضروری ہے یعنی تملیغ کرنا ضروری ہے, اور دوسرا مستحقین زکوٰۃ کو ہی دینا ضروری ہے. اچھا. تو دیگ تو آپ نے بنا لیا, جب دیگ بڑھتی ہے تو پھر آپ تھوڑی پوچھتے ہیں کہ کون مستحق کی زکوٰۃ, پھر تو ہر کوئی آ جاتا ہے لینے کے لیے. صحیح بات. تو ملک تو ہو گئی, چونکہ آپ نے تقسیم کر دیا تو آپ نے دے دیا ان کو کہ گھر جا کے کھا لیں, لیکن اگر مستحق کے زکوٰۃ کو نہیں دی تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یا یہ شرط کر دی کہ یہیں بیٹھ کر کھاؤ گے تو بھی یہ تملیغ نہیں ہوئی. تملیغ کا مطلب تو بالکل کلی اختیار کے ساتھ جیسے چاہے استعمال کریں. ہاں تو اگر کوئی کھانا وغیرہ کرتا ہے, کھانا وغیرہ پکاتا ہے, تو ان چیزوں کا خیال رکھے. ایک تو تملیغ ہونی چاہیے اس کے اندر, ملک کر دیں, اور دوسرا واقعتاً وہ شرعی فقیر ہی ہوں جن کو دی جا رہی ہے. صحیح ہے. اگلا نماز کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھی جاتی. مفتی صاحب نے پوچھا تھا آخر ایسی کون سی کوشش کر رہے ہیں, ذرا ہمیں پتہ چلے کہ وہ نہیں ہو پا رہی. تو اگر بہت زیادہ مطلب طبیعت ناساز ہے, نہیں پڑھ سکتے, تو شریعت نے تو بہت رخصتیں دی ہیں نا. جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا عمومی کا اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا. تو اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیں, یعنی لیٹ جاؤ, لیٹ کے اشارے سے پڑھیں. نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ مزدور ہے, اخراجات بہت زیادہ ہیں, کماتا ہے لیکن اخراجات بہت زیادہ ہیں, تو فطرانہ اب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو دیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ شرعی فقیر ہے تو اسے دیا جا سکتا ہے. اچھا وہ اگر دینا چاہے, اگر یہ سوال, اگر مزدور اتنا کماتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن رہا ہے تو پھر وہ فطرانہ بھی ادا کرے گا, اگر نہیں بن رہا تو پھر نہیں ادا کرے گا. صحیح ہے نا. ایک سوال یہ ہوا کہ ایک بزرگ سے قرآن کریم ادھار لیا تھا, پھر وہ غائب ہو گئے, پتہ ہی نہیں اب انتقال ہو گیا کہاں ہے, اللہ رب العالمین زندگی دے. تو اب ظاہر ہے کہ آپ نے ادھار پر لیا ہے, تو اب اگر وہ نہیں مل رہے تو آپ نے قرآن شریف لے کر مسجد میں رکھوا دیا, یہ بھی ٹھیک کیا, یا جتنی رقم کا وہ قرآن کریم تھا اتنی رقم صدقہ دے دیا, تو یہ بھی ٹھیک کیا. لیکن جب بھی اگر وہ آپ کے پاس آ گئے, آپ کو دکھ گئے, تو آپ کو قرآن کی واجب الادا دینی پڑے گی. اگر وہ معاف کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ کا, مصعب, آپ کا, مصعب, تینوں مفتیان کرام کا, کہ آپ نے بہت سارے سوالات بھی حل کر دیے اور ہماری رہنمائی کی, موضوع سے متعلق بھی کلام ہو سکا. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ مدحت مصطفیٰ کا سیگمنٹ سینئر ثنا خان رسول بھائی محمد وسیم ہمیں جوائن کریں گے اس بریک کے بعد. ہے سارے مہینوں سے